بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلم ما بین ایدیہم، یہ تیسرا آ رہا ہے، تیسری چیز، پہلے دو آ گئی، اب تیسرا، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے، جمیع ما کانا وما یکون، اے آ گیا اصل چیز، ولا یشفعون، ولا یشفعون۔ اب پھر دیکھ لو، اتخذ الرحمن ولدا، یہ بلدیت کے عقیدے کی بنیاد شفاعت کا عقیدہ تھا، اسی کا رد کرنا مقصد ہے، اس لیے فرمایا بلا یشفعون، نہیں سفارش کر سکتے، الا لمن، مگر اس کے لیے، ارتضا، کہ اللہ خود چاہے، راضی ہو، وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کی ہیبت سے مشفقون، لرزہ ترسا رہتے ہیں، خود ڈرتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں، ترستے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، اور جو کہے ان میں سے بھی، انی الہ، کہ میں پکارے سننے والا ہوں، من دون ہی، اللہ کے سوا، فذالک نجزیہ جہنم، اسے بھی میں جہنم میں ٹھوک دوں گا۔ جو ان میں بھی اگر کہے کہ میں الہ ہوں، معمولی مسئلہ نہیں ہے، فرمایا جن میرے عباد مکرمون کو تم پکارتے ہو، اگر انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا الوہیت کا، اگر ان میں بھی کوئی دعویٰ کر دے کہ میں الہ ہوں، اس کو بھی میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ کیا بیان کیا ہے؟ یہ ہے بیان توحید۔ اگر کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی وہ کہے کہ مجھے پکارو تو میں اسے بھی جہنم میں مار دوں گا۔ سمجھ کوئی نہیں؟ دیکھو، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، جو کہے ان میں سے کہ میں الہ ہوں اللہ کے سوا، فذالک، پس یہ چیز، یہ کیا ہوگا، نجزی ہے جہنم، ہم اسے بھی جہنم کی جزا دیں گے، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مشرکوں کو، ظالموں کو۔ تو اگر میرے پیاروں میں سے بھی کوئی اپنی الوہیت کا دعویٰ کرے تو اس کو بھی جہنم میں ماروں گا۔ تو مقصد کیا ہے؟ اوپر دیکھو، قصد بذالک تفضیع امر شرک و تعظیم شان توحید، اس سے مراد توحید کی عظمت بیان کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں توحید والا مسئلہ مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا عظیم مسئلہ ہے، اتنا، اگر کوئی نبی، ولی، فرشتہ، عیسیٰ، مریم، ان میں سے کوئی بالفرض کہہ دے کہ میں الہ ہوں تو میں اس کو بھی جہنم کی سزا دوں گا۔ آسان ہے نا مسئلہ؟ ہاں، تمہارے مصنوعی مفتی اور پلاسٹکی شیوخ، وہ اگر مسئلہ چھپائیں تو وہ تو بن جائیں گے، ہاں، کیونکہ وہ تو ابناء اللہ ہے اور احباؤہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو، توحید اللہ کی شان ہے، اور توحید والے مسئلے میں کوئی نرمی نہیں۔ ہر مسئلے میں نرمی ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ توحید میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ افسوس ہے ان مولویوں پر جو استنجے کے مسئلے پہ باتیں کرتی ہیں۔ درسگاہوں میں دلائل دیے جاتے ہیں، مس الذکر ناقض وضو ہے یا نہیں ہے۔ شیخ الحدیث صاحب شروع ہیں،
فلانا کہتا ہے فلاں امام، اور وہاں اتنا جوش ہوتا ہے چہرہ بھی دیکھنے والے ہوتا ہے، مس و ذکر پہ جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے انوارات ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں جناب ہم کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو پورا 2 دن باتیں چلتی ہے، مس المرت پہ گفتگو ہو رہی ہے، استحاضہ کے خون کے اور حیض کے خون کے الوان پہ شیخ الحدیث اور مفتی صاحب گفتگو کر رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا کا بحر الصغائر یہی ہے، اور ایسی معلومات فروج و ما متعلقاتھا، اور اس کے اردا گرد ایسے نقشے بنا کے دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کام بھی یہی سانچے بناتا رہا ہے، اور یہ سارے جتنی باتیں ہوتی ہیں جو، اور جب مسئلہ توحید کا آتا ہے صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، سنتے ہے بدبختہ جن مسائل میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ میں نے بتایا تھا، وہ پریشان بیٹھے تھے تو شاگرد نے پوچھا، تو کہتے ہیں پوری عمر ضائع کی ہے، پوری عمر۔ کیوں؟ کہتے ہیں پوری عمر ہم نے کیا پڑھایا، ان کے پر ہم نے کلام کیا جو انشاءاللہ جنت میں بیٹھے ہوں گے، ہم ساری زندگی یہی پڑھاتے رہے، اس کا قول راجی ہے، اس کی یہ دلائل، اس کا قول راجی ہے، اس کی یہ دلائل ہے، خلف الامام ہے یا نہیں، رفع دین ہے یا نہیں، ٹانگے کیسے، جلسہ کیسے، یعنی یہ فروعات میں۔ اور ہم کیا دیتے رہے ترجیحات، شافعی کا قول مرجو، ابو حنیفہ کا قول راجے، فلانے کا مرجو، فلانے کا راجے، اور حالانکہ وہ عمل کرنے والوں کے بارے میں ہمارا نظریہ وہ انشاءاللہ جنت بھی ہوں گے، اور ہم نے پوری زندگی کس میں لگا دی، راجے مرجو میں، اولا غیر اولا میں، افضل مفضول میں ساری زندگی گزاری۔ کہتے ہیں کاش یہ محنت ہم نے عقائد پہ کی ہوتی، عقائد والے مسئلہ پہ کی ہوتی۔ ہاں عقیدے پہ محنت نہیں، اس سنجے پہ محنت ہو رہی ہے، اور کتاب الطہارت اسی کو لے کے بیٹھا ہے، اور جب دل پاک نہیں، کتاب الطہارت کیا کرے گی، کالے رنگ نہیں چٹے ہوندے، باؤ سلطان بھی کہہ گیا بہت اچھی بات، کہتے ہیں گورے کدی کالے کدی نہ گورے بن دے، تے بھامے مل مل صابن لائیے ہو، کالے رنگ نہیں چٹے ہوندے، بھامے مل مل صابن لائیے ہو۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں اگر رنگ کالا سے آئے، جتنی مرضی پوری دکان صابن کی رگڑ، وہ کبھی بھی سفید نہیں ہوگا، وہ اسی طرح کالا رہے گا۔ تے کوڑے کھو نہیں میٹھے ہوندے، بھامے سہ من نسری پائیے ہو، کڑوا کنواں میٹھا نہیں بن سکتا، چاہے پورا 100 من اس میں چینی اور نسری ڈال دو، کڑوا کنواں اسی طرح کڑوے ہی رہے گا، وہ کبھی میٹھا نہیں ہوگا۔ کوڑے کھو نہیں میٹھے ہوندے، تے بھامے 100 من نسری پائیے ہو، کاما دے بچے ہانس نہ بن دے، تے بامے موتی چوگ چگائیے ہو، کبے کا بچہ لے آؤ، وہ کبھی باز نہیں بن سکتا، بے شک باز والی خوراک اس کو کھلاؤ، اور باز والے وہی موتی، باز موتی اس کی خوراک ہے۔ تے کاما دے بچے ہنس نہ بن دے، تے بامے موتی چوگ چگائیے ہو، تے منافق دا دل پاک نہ ہوندا، تے بامے پڑھ قرآن سنائیے ہو، منافق دا دل پاک نہیں ہوندا، تے بامے پڑھ قرآن سنائیے ہو، اور کر دے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو، تے بھامے لال ہوون کڑ کڑ کے ہو۔
دودھ کڑ کڑ کے اس کو آگ پہ رکھو لال بن جائے، لیکن اگر جاگ نہیں لگائی، وہ دہی اس کے ساتھ مکس نہیں کی، تو وہ کبھی مکھن کچھ نہیں آئے گا، کوئی چیز بھی نہیں آئے گی۔ تو بھائی مسئلہ کیا ہے کہ اے بیچارہ استنجا کر کے بیٹھا، اور مسئلہ توحید یہ اصل مسئلہ ہے، یہ عقائد کا مسئلہ ہے۔ باقی ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ فرمایا من یقل منہم انی الہ من دونہ فذالک نجزی جہنم کذالک نجزی الظالمین۔ اولم یر الذین کفروا، دلیل توحید عقلی 100 میں، کیا نہیں دیکھا؟ اولم یرا، کیا نہیں دیکھا؟ اس پہ بات آ رہی ہے انشاءاللہ پچھلے ٹائم، یہاں دے ذرا خیال کرنا ہے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، کس بات کو؟ ان السماوات والارض، یہ کہ آسمان اور زمین کانتا رتقن، کانتا رتقن، تھے منہ بند، رت کن پر لکھا ہے مرکوکتین، دونوں بند تھے، ففتقناہما، پس ہم نے ان کو کھول دیا، ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور بنایا ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز، کل شیء حی، ہر ذی حیات چیز، جاندار چیز۔ افلا یؤمنون، کیا نہیں ایمان لاتے بے توحیدی، میری توحید کے ساتھ؟ وجعلنا فی الارض، اور یہ آیات ارضیہ ہیں، اور بنایا ہم نے زمین میں رواسیہ، بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی طرح۔ رواسیہ کے اوپر لکھا ہے جبالا ثوابتا، معلم التنزیل ہے، مضبوط پہاڑ۔ ان تمیدا، اصل میں اللہ تمیدا، تاکہ ہلے نہیں ان کے ساتھ، یعنی زمین میں پہاڑوں کو میخوں اور تنابوں کی طرح ٹھونس دیا تاکہ زمین ہلے نہیں۔ وجعلنا فیہا، اور بنایا ہم نے اس زمین کے اندر توروکن و مسالے کا، فجاجن کا معنی لکھا ہے توروکن و مسالے کا، مسلک کا معنی چلنے کی جگہ راستہ، توروکن بھی راستہ، اور فجاج دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ جگہ، یعنی کھلی شاہراہیں اور کھلے راستے، سبلا، اور راہیں، لعلہم، تاکہ وہ ان راہوں کے ذریعے یہتدون، ہدایت حاصل کرتے ہوں۔ وجعلنا السماء، اور بنایا ہم نے آسمان کو سقفا محفوظا، چھت محفوظ۔ محفوظ کے دو معنی ہیں، ایک محفوظ شگاف سے اور فطور سے، شگاف اور فطور سے۔ اتنا بڑا آسمان جس پہ ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، ایسا لنٹر ہے جس میں کوئی سوراخ نظر نہیں آتا۔ حال تری من فطور، اور سورہ ملک میں پڑھیں گے حال تری من فطور، زینا السماء الدنیا بمصابیح، یہ لنٹر ہے، اس پہ کتنے ستون لگے ہیں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی اس میں سوراخ ہے، اور وہ لنٹر ہے اس کا ستون بھی کوئی نہیں، اور پوری کائنات کو محیط ہے۔ یہ نشانیاں آ رہی ہے قدرت کی، اور دلیل وہ کہہ رہے تھے داچی نکلنے بے آیت کما ارسل الاولون، داچی شاچی لے آ، فرمایا داچی نیچے ہے، یہ نشانیاں داچی سے بھی بڑی ہے۔ اتنا بڑا آسمان بنایا، کوئی ستون ہے، پھر اتنا بڑا لنٹر، بڑے سے بڑے انجینئر سے پوچھو وہ بڑا لنٹر نہیں ڈالتا، کہتے دراڑ پڑ جائے گی، تو حساب سے لنٹر ڈالتا ہے، لیکن اتنی بڑی نیلی چھت والا لنٹر ہے۔ فرمایا دیکھ
ارجع البصر کرتین مرتن بعد مرہ مرارا کثیرا فہل تری من فطور، ہے کوئی سوراخ، ہے کہیں پھٹن؟ تو یہ محفوظن کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ محفوظ لنٹر ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں، کوئی پھٹن نہیں، کوئی دراڑ نہیں، یہ محفوظن۔ اور دوسرا معنی وہ سقف محفوظہ، وہ شیاطین کی سے حفاظت کے لیے مورچہ بھی ہے، اور یہ بھی من انتس کو تا معلم التنزیل۔ تو محفوظ کے تین مفہوم آئے۔ پہلا مفہوم یہ ہے حل تری من فطور والا، کہ اس میں کوئی نقص شگاف، کوئی دراڑ شراڑ نہیں ہے، بالکل صاف لنٹر ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ وہ شیطان کے لیے حرس اور شیطان کی چوکیاں و فرشتوں اور شہاب ثاقب کا نظام شیطانوں سے حفظ کے لیے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ ہزاروں سال گزر گئے، وہ چھت محفوظ کھڑی ہے، کبھی گری نہیں۔ من ان تسکتا وہم ان آیاتنا، مطالبہ تو کرتے ہیں، اور کیا مطالبہ ہے؟ فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون، لیکن اتنی بڑی نشانیوں سے اندھے بن جاتے ہیں۔ وہم ان آیاتیا، اور وہ ان نمونوں اور نشانیوں سے مورزون، مورزون کا معنی غیر متفکرین فیہا، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، ورنہ اس میں بڑی ہدایت ہے۔ لا یتفکرون فیہا فیعلمون ان خالقہا لا شریک لہ وہو الذی، یہ بھی حسر والا معنی ہے۔ اچھا، اوپر ایک بات آ رہی تھی، اولم یری الذین کفروا، پہلے تجھے بتاؤ جب آسمان زمین بن رہے تھے کافر دیکھ رہے تھے؟ یہ ایسے علم ترا، اور کینیڈین شیخ الاسلام علم ترا، تو نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے، پتہ لگا آپ حاضر نہ، تو نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے۔ اب یہاں بھی کرو اب علم جرو، کہ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ جب آسمان زمین بند تھے نا تو مشرک دیکھ رہے تھے بند ہے۔ اور یہ رویت قلبی ہے، یہ کیا ہے؟ رویت قلبی۔ اور انشاءاللہ آئے گا آج ہی کہ پچھلے ٹائم کے سبق کا وہ حصہ ہے علم ترا تے علم یرا۔ اب علم یر الذین، یہ آیت ذہن میں رکھ لینا۔ کفروا، یہ رتکن سے کیا مراد ہے؟ یا تین باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک ہے رتکن، ایک جان تھے، ملے ہوئے تھے۔ ففتکنا، ہم نے ان کو ففتکنا۔ آج جو 20ویں صدی کا سائنس ہے نا، آج کا سائنس، یہ پہلے سائنس نہیں مان رہا تھا۔ آپ نے جو فلسفہ پڑھا ہے وہاں محبوزی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جوز لا یتا، ملتی نہیں، جوز لا یتا جزا کی بات پڑھتی ہے، پتہ نہیں وہ پیچھے لگ کے آگے جب نکلتا ہے تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور وہ بھی سارے کا سارا بھرا ہوا۔ تو اصل بنیاد کیا ہے؟ جوز لا یتا جزا، اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ اصل جو مین مسئلہ ہے کہ یہ کائنات ازلی ہے یا حادث ہے، ہمیشہ سے ہے یا نہیں ہے، عدم سے وجود میں ہے۔ یہ ہے بحث، اسی پر وہ برہان تسلسل ہے نا ذہن میں کچھ منطقیوں کی دلیلیں کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے؟ عدم سے وجود میں آئی ہے۔ تو پھر ہم اگلا مرحلہ چلیں گے کہ ہر حادث کے لیے محدث کا ہونا ضروری ہے، ثانیہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اگلی بات ہے۔ آج 20ویں صدی میں آپ جی رہے ہیں، یہ یاد رکھو،
آج کا سائنس اور فلسفہ اس بات کو مان چکا ہے کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی اور یہ کائنات قریب الفنا ہے. آج وہ تمہاری جز لا یتجزا ساری دفن ہو گئی ہے. آج کا سائنس اور فلسفہ کس نتیجے پہ پہنچا ہے؟ بولو کہ کائنات کیا ہے؟ عدم سے وجود میں آئی اور اب قریب الفنا ہے. اور تمام سائنسدان متفق ہیں کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، ابھی بھی پھیل رہی ہے. بڑے بڑے سائنسدانوں کا تجزیہ پڑھیں تو کائنات میں پھیلاؤ ہے. تو جب یہ پھیلاؤ ہے تو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ پھیلاؤ اور حرکت بتا رہا ہے کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی. جس کو آپ تعبیر کرتے تھے کلو متغیر حادث فالعالم، اب یہ نتیجے ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. 20ویں صدی کا سائنس مان چکا ہے دونوں چیزیں کائنات عدم سے وجود میں آئی. اچھا، یہ جو ان کا نظریہ ہے اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے بگ بگ بینگ. کیا مطلب؟ دھماکہ، کہ کائنات ایک دھماکے سے مارے سے وجود میں آئی. جہاں دو باتیں سمجھ لیں کہ قرآن سائنس کا نصاب نہیں اور قرآن کو سائنس پہ منطبق کرنا یہ جہالت ہے. ایک دوسرا یہ بھی بات ذہن میں رکھ لو کہ سائنس کا جو طے شدہ فارمولہ ہے اور طے شدہ مسلم فارمولہ ہے وہ قرآن کے معارض ہو نہیں سکتا. قرآن کی آیت کا معنی بھی صحیح ہو اور سائنس کی بھی چمل نہ ہو، سائنس کا طے شدہ فارمولہ ہو کنفرم، تو قرآن اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں. یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں، قرآن اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں، ایک مقام پہ بھی نہیں. لیکن شرط یہ ہے آیت کا معنی بھی صحیح کیا جائے اور سائنس کا فارمولہ بھی کیا ہو؟ متعین اور طے شدہ ہو، کسی گپ شپ نہ ہو. تو قرآن اور سائنس بالکل کٹھے چلتے ہیں. کیوں؟ کہ قرآن بھی کس کا نام ہے؟ یہ فطرت اور نیچر کے مطابق تعلیم ہے، فطرت اللہ کی تعلیم ہے. اور جو صحیح سائنس ہے، سائنس ایجاد کا نام نہیں، سائنس دریافت کا نام ہے. اور صحیح سائنس وہ ہے جو صحیح حقیقت تک رسائی حاصل کرے. تو جو حقیقت ہے قرآن اسی حقیقت کا دائی ہے، اور سائنس اگر وہاں تک پہنچ جائے تو پھر تو اور زیادہ وہ فطرت کے موافق. تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ایک بات کہ قرآن ہدایت کا نصاب ہے، قرآن سائنس کا نصاب. بولو، سائنس کا نصاب نہیں. یہ پہلی بات ہے. اس لیے قرآن کو سائنس کے تابع کرنا یہ جہالت ہے، جیسے بعض لوگوں نے آج کل یہ کام شروع کیا ہے. ہاں، اتنا دوسرا ہمارا دعویٰ ہے کہ سائنس کا طے شدہ فارمولہ قرآن کی آیت کا صحیح مفہوم ان میں تعارض نہیں آ سکتا، کیونکہ سائنس حقیقت کی دریافت کا نام ہے اور قرآن حقائق کے بیان کا نام ہے. کوئی میری بات سمجھ گئے؟ یہ جو داریے بن رہے ہیں نا، یہ کچھ مولویوں کی وجہ سے بھی بن رہے ہیں. انہوں نے سائنس اور قرآن کو ٹکرانے کی کوشش کی، اور کچھ اس لیے کہ قرآن کی ترجمے غلط کر کے خواہ مخواہ سائنس ثابت کرنے کی کوشش کی. سائنس کا آج نظریہ اور ہے، کل اور ہے. ڈارون کا نظریہ تو اب دفن ہو چکا ہے. جو آپ پڑھتے تھے کتابوں میں کہ انسان بندر تھا اور ایستا ایستا پھر اس شکل میں آیا. اور کسی نے کہا گدھے کے بچے ہزاروں سال ہو گئے اتنے بندر پھر رہے ہیں، ابھی تو کوئی بندر انسان نہیں بنتا. وہ پہلا بندر انسان کیسے بنا؟ تو یہ ڈارون کی گپ تھی، وہ خود بندر کا بچہ تھا. تو وہ اب ختم ہو گیا. کل تک وہ چل رہا تھا. اچھا، پھر کل تک سائنس کہہ رہی تھی کائنات ازلی ہے، اس کی کوئی انتہا ابتدا نہیں.
اور اسی پہ آپ لڑتے رہے، جد لا یتجزا، تسلسل، تے فلانا. آج سائنس کہہ رہی ہے کائنات کی ابتدا بھی ہے. اور اچھا اب وہ کہتے ہیں نا جو ابتدا ہے وہ ہے بگ بینگ کا وہ نظریہ، وہ کہتے ہیں کائنات میں ایک دھماکہ ہوا اور دھماکہ سے یہ جدا ہو گئی. میں کہتا ہوں اگر یہ بات ہے نا، اس آیت سے، اس آیت میں بھی ایک معنی یہ بن رہا ہے، اس آیت میں بھی ایک معنی بند نہیں آیت کا مفہوم، لیکن ایک معنی یہ بن رہا ہے. اور وہ کیا بن رہا ہے؟ کانا تارت کل. ایک معنی یہ ہے زمین آسمان ایک جان تھے، ففتقناہما، ہم نے فا دھماکے پہ دلالت کرتی ہے، ففتقنا، فوراً ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. تو ایک معنی قرآن پاک کا اس قول کی تائید کا بن سکتا ہے اور بن رہا ہے کہ اگر یہ معنی لیا جائے کہ یہ یک جان تھے تو ففتقنا یہی دھماکہ ہے. جیسے جنین کی جو تحقیق سائنس نے کی وہ بالکل قرآن کے موافق نکلی، اور کئی ڈاکٹر مسلمان ہوئے. جنین جو بچہ ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے جو تخلیق کے مراحل قرآن نے بیان کیے. کئی سائنسدان یہاں آ کے انہوں نے دیکھا قرآن کہ خلقنا المضغۃ، مضغۃ، وہ مضغہ پہ بیٹھ گئے. مضغہ صرف بوٹی کو تو نہیں کہتے، مضغہ مضغ سے چبائی ہوئی بوٹی. پھر اس نے ادھر دوربین لگائی بچے پہ، وہ مضغہ، تو اس میں بھی وہی رنگ ظاہر ہوا، چونکہ رنگیں شگیں اور ساری اس میں بنتی ہیں، تو وہ بوٹی بھی ایسے ہوتی ہے جیسے دانتوں کے نیچے کسی نے چبائی ہے. تو یہ تھا بالکل ٹماٹر. اس نے کہا ہاں محمد کے پاس کوئی بڑی خوردبین تھی بھائی. اور ناسات والے نے کہا ڈنگر، وہ خوردبین کا زمانہ ہی نہیں تھا، ادھر زمین کیسے؟ پھر کہتے ہیں خدا کی قسم یہ محمد کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کلام ہے. وہ مسلمان ہو گیا مضغہ پہ تحقیق کر کے صرف. تو یہاں پر بھی کانتا رتقن فتقناہما، فتقناہما بند تھے ہم نے کھول دیے. تو یہ فتقنا یہ دھماکے پہ دلالت کر رہا ہے. دوسرا معنی ہے کانتا، ہیں والا معنی کرو، ہوتے ہیں. کانتا رتقن، آسمان بند ہوتا ہے، زمین بند ہوتی ہے. آسمان بارش سے بند ہوتا ہے، زمین سبزے سے بند ہوتی ہے. آسمان بارش نہیں برسا رہا ہوتا، زمین سبزہ نہیں اگا رہی ہوتی. اچانک ہم آسمان کو حکم دیتے ہیں، وہ برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور زمین کو حکم دیتے ہیں، وہ سبزہ اگلنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ گئے میری بات؟ بولو. ففتقناہما، آسمان کو بارش سے اور زمین کو نباتات سے کھول دیا. یہ مطلب ہے. ایک فرقہ کہتا ہے السما قبل المطر رتقل، بارش سے پہلے رتقے، اور زمین نبات سے پہلے. ففتقہما، بس ان کو اللہ نے کھولا. بالمطر والنبات، بارش اور سبزے کے ساتھ. جیسے فرمایا والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، یہ سورہ طارق میں فرمایا وہذا قول حسن، یہ اچھا قول ہے. یجمع العبرۃ، یہ عبرت بھی ہے اور نعمت کا تعدد بھی ہے اور حجت محسوس بین بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین، آسمانے سے بارش برسا کے مردہ زمین کو آباد کرنے والا میں تو پکار کے لائق بھی. اور دوسرا قیامت کی بھی دلیل ہے. مردہ زمین آسمان کا منہ بند بارش برسا کے
انگوریاں کھیتیاں اگا دیتا ہے، تو پتہ چل گیا کہ جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ پوری دلیل ہو گئی۔ کانا تارت کل ففتقناہما وجعلنا من الماء، اس پر میں نے بیان کر دیا۔ ذرا سورہ نور نکالو، آیت نمبر 45۔ واللہ، صفحہ نمبر 658۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی۔ یہ آیت کیوں نکالی کہ کل شے کا جو کل ہے وہ عرفی ہے، حقیقی نہیں ہے، استغراق حقیقی نہیں آیا۔ اس پہ ملحدین نے اعتراض کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے کس سے پیدا کیا ہے؟ پانی سے۔ ہر زندہ چیز کو کس سے پیدا کیا ہے؟ پانی سے۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پانی سے پیدا نہیں ہوئی۔ تو جواب کیا ہے کہ جہاں کل کون سا ہے؟ عرفی۔ شابج، کل کون سا ہے؟ عرفی۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟